السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو کچھ نفع بخش چیزیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک نئے زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر رن وے پہ کھڑا ہوا جہاز جو اڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اگر اس کو سوچنے کی صلاحیت مل جائے تو کیا وہ اتنی اونچائی پہ جانا پسند کرے گا، اتنی ہائٹ پہ جانا پسند کرے گا کہ جہاں سے گھر بھی اور پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں؟ کیا وہ بادلوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنا پسند کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ گرنے کے ڈر سے اڑنا پسند ہی نہیں کرے گا۔ اسی طرح بحری جہاز میں سوچنے کی طاقت ہوتی تو سمندر کی خوفناک لہروں کو دیکھ کر ڈر جاتا کہ لہریں اسے نگل لیں گی، اور وہ کبھی بھی بندرگاہ سے باہر نہ نکلتا۔ پھر وہ یہ بھول جاتا کہ اسے ایک وقت میں سمندر کی ایک ہی لہر سے نمٹنا پڑتا ہے۔ ایک کسان کی لڑکی تھی، وہ روزانہ دودھ دھونے کے لیے جاتی تھی تو راستے میں ایک نالا پڑتا تھا جس کے اوپر ایک شہتیر پڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس شہتیر سے ہو کر پار جاتی اور آتی تھی۔ ایک دن جب وہ دودھ دھو کر واپس آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھر والے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہوا کیا ہے، وجہ بتاؤ۔ ماں پوچھ رہی ہے، بہنیں پوچھ رہی ہیں، بھائی پوچھ رہے ہیں۔ تو اس نے آخر جواب دیا کہ آج جب میں شہتیر پر سے نالا پار کر رہی تھی تو مجھے خیال ہے کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میرے ایک بچہ ہو جائے گا، اور جب میں دودھ دھونے جاؤں گی تو وہ میرے پیچھے پیچھے جائے گا، اور جب میں شہتیر سے ہو کر نالا پار کروں گی تو وہ بچہ بھی میرے پیچھے پیچھے شہتیر سے ہوتا ہوا بھاگتا ہوا آئے گا اور نالے میں گر کر بہہ جائے گا۔ ہماری زیادہ تر پریشانیاں اسی طرح کے احمقانہ تصورات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی ایسی باتوں کی پریشانی میں خرچ کرتے ہیں جو حقیقت میں کبھی نہیں ہوتی، اور کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے جو ہمیشہ بحران اور تکلیف کا وہم کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ بدقسمت ہیں، سب باتیں ہمیشہ ان کے خلاف جاتی ہیں، چاہے وہ کتنی محنت سے کام کریں، پھل ہمیشہ ان کی خواہش کے برعکس ہوگا۔ جب اس قسم کا ذہنی رجحان ہو تب حقیقت میں پھل اس کی خواہش کے برعکس ہی ہوگا، کیونکہ ہم انہی باتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جو ہمارے دلی جذبات کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہم اس کے خلاف اس اصول کے برعکس چل ہی نہیں سکتے۔ ناکارہ اور فرسودہ طریقے سے سوچتے ہوئے جو ایک فضول اصول کی پابندی کر رہا ہے، اسے علمی یا تخلیقی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ابد کے پوشیدہ سمندر میں جو کچھ ڈال رہا ہے اسی کا ارتقا ہوگا اور وہی اسے ملے گا۔ اگر آپ کسی انسان کے ذہنی رجحان کو جانتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا ماحول کیا ہے، دنیا کے ساتھ تعلق میں اس کی حالت کیا ہے، اور اس کی حالت کیا ہونے والی ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ایک نیگیٹو مائنڈ کا آدمی وہ کیا دنیا میں کرے گا مزید، اور اس کا جو پریزنٹ لیونگ سٹیچر ہے اور جو اس کی حالت ہے وہ کیا ہے۔ یہ اس بات سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ امید کی قوت میں اوپر گیا ہوا ہے یا مایوسی کی گہرائیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی انسان کدھر جاتا ہے یہ بات اس کے چہرے کو دیکھ کر بتائی جا سکتی ہے، اس کی بات چیت سے اندازہ ہو سکتا ہے، اس کے زندگی کے بارے میں ذہنی رجحان کا آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے۔ بیج دیکھ کر ہی آپ بتا سکتے ہیں کہ پودا کس طرح کا ہوگا۔ جو انسان اپنے کو ہمیشہ بدقسمت سمجھتا ہے، جو اسٹیشن پر ہمیشہ اس وقت پہنچتا ہے جب گاڑی نکل چکی ہوتی ہے، جو بازار سے اونچے اونچے داموں پہ خرید کر کم سے کم قیمت پر مال فروخت کرتا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانے کے لیے نجومی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سفر سے پہلے ہی خراب موسم کا وہم کرنے لگتے ہیں، جہاز کے ساتھ خوفناک حادثہ ہونے کے خوف میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، وہ بحری جہاز پر قدم رکھتی سمندری بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو مسافر بحری سفر کے خوبصورت مناظر اور مختلف قسم کے موسم کا لطف اٹھانے کا تصور کرتے ہیں، وہ اس سفر کے خوف سے محفوظ رہتے ہیں۔ سفر چاہے کتنا ہی سخت ہو، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آج میں جائزہ لے رہا تھا کہ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جو زندگی کے ہر شعبے پہ برا اثر ڈالتی ہے۔ وہ چاہے تعلقات ہوں، ملازمت ہو، تجارت ہو، صحت ہو، مقاصد ہوں، عزت نفس ہو، سب کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر دیتی ہے، اور خاص طور پہ خواتین میں یہ کیفیت، یہ مرض بہت عام ہے۔ نیشنل مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن امریکہ کی تحقیق کے مطابق تقریباً ہر 8 عورتوں میں سے ایک عورت لازماً ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی،
اور دنیا میں تقریباً 350 ملین لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، اس مرض کا شکار ہیں، اس کیفیت کا شکار ہیں، اور یہ منفی سوچ کے پالنے والے لوگ بن جاتے ہیں، ہر چیز میں نگیٹیوٹی نکال لیتے ہیں۔ اگر کوئی اداسی کا شکار ہو، خود کو کسی معاملے میں قصوروار یا مجرم سمجھ رہا ہو یا سمجھ رہی ہو، یا تھکاوٹ اس پہ رہتی ہو، فٹیگ اس پہ رہتی ہو، زندگی میں بیزاری ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، دلچسپی کا فقدان ہو، بے قاعدگی ہو نیند میں، اور یا تو بہت زیادہ سونا ہو یا بہت کم سونا ہو، روزمرہ معاملات میں انٹرسٹ ختم ہو جائے، یا کسی کام میں مزہ نہ آئے، بھوک اور وزن میں تبدیلی آ جائے، بے چارگی اور لاچار پن محسوس ہو، اور اپنی زندگی ورتھ لیس محسوس ہو، بے وقت محسوس ہو، اور کنسنٹریشن میں مسئلہ ہو، کسی چیز پہ فوکس نہ کر رہا ہو، انرجی میں کمی محسوس ہو، زندگی ختم کرنے کے خیالات آئیں، خودکشی کے کو دل چاہے، یا موت کے خیالات بہت کثرت سے آئیں، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے، اور بہت بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ اور لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہوا ہے، تو ڈپریشن کا بھی علاج اتارا ہوا ہے۔ تو آج میری گفتگو کا دائرہ ڈپریشن کے ارد گرد ہی گھومے گا، کیونکہ بہت سارے سوالات مجھے کیے جاتے ہیں عام زندگی میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، اور یہ ایک بہت بڑا گمبھیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے میری خواہش تھی کہ میں اس کو ایڈریس کروں اور اس کے اوپر بات کروں۔